والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول بے فضل ہی تبارک و تعالی آج کا یہ ہمارا نورانی و عرفانی تیسرا اجلاس ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمارے آنے کو سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جن حضرات نے اس محفل کا انعقاد کیا وہ تنظیم اصلاح المسلمین کے مقصد حسنہ میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ چونکہ کل پنجتن پاک پر بات شروع ہوئی تھی اور اس میں سے ایک تن کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کما حقہ اس تن کو زمین پر رہنے والے انسان تو کیا ملائکہ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو دوسرا تن ہے اس تن کو کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کی شان، ان کی بزرگی، ان کی فضیلت، ان کا کمال سب اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر پر بات کریں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ عز و جل سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں اور وہ بڑی غور سے آپ سن لیں، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک بیماری آ چکی ہے، بیماری بڑی توجہ سے سننا، ایک بیماری آ چکی ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ ہم ہر آنے والے وعظ سے مقرر سے کچھ نیا سننا چاہتے ہیں، کچھ نیا سننا چاہتے ہیں، اور پھر نئے کے چکر میں ظاہر سی بات ہے جب ہماری سوچ نیا سننے کی بن گئی تو آنے والا نیا بیان کرے گا، اور نئے کے چکر میں پھر وہ بیان کر کے جائے گا جس کا پرانے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ فکر کو بدلیے، یہ سوچ کو بدلیے، یہ ارادے کو بدلیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیا سننے کا عادی وہ فرقہ ہونا چاہیے جن کا دین یا جن کے ادیان تھوڑے تھوڑے مہینے کے بعد بدل جاتے ہو،
الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا دین نیا نہیں ہے، ہمارا دین قدیم ہے، ہمارا دین پرانا ہے، اور اتنا جامع اور مانے دین ہے، اتنا کامل اور اکمل دین ہے کہ ہمارے دین کو نئی کی کوئی حاجت ہے ہی نہیں۔ آپ کو اس کی مثال دیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کروں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت و رضوان کا نام شاید کہ آپ نے سنا ہوگا۔ ان کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام محمد ہے، ان کے دادا کا نام محمد ہے، ان کے پردادا کا نام محمد ہے۔ جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا کہ امام غزالی کا نام محمد، ان کے والد کا نام محمد، ان کے دادا کا نام محمد، ان کے پردادا کا نام محمد، تب کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے دادا کا نام بھی وہی ہے، آپ کے والد کا نام بھی وہی ہے، آپ کا نام بھی وہی ہے، تو آپ نے اپنے نام کو چینج کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اپنے نام کو تبدیل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اپنے نام کو کیوں نہیں بدلا؟ تو امام غزالی کہتے ہیں سنو، نئے نام رکھنے کی تمنا وہ کرے، نئے نام رکھنے کی خواہش وہ کرے، نئے نام رکھنے کی آرزو وہ کرے جن کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہم نے تو سنا یہ ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اس دن گھبرا رہا ہوگا، لیکن آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن جو نام محمد رکھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اپنا نام رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے قیامت کی سختیوں سے اسے نجات عطا فرما دے گا، ان تکلیفوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو جس نام میں نجات رکھی ہے، بھلا اس نام کو چھوڑ کر ہم دوسرا نام کیوں رکھے؟ میں دوسرے نام کا مخالف نہیں ہوں، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں اس نئے کے چکر میں ہم نے اپنے بیٹے کا نام کبھی پپو رکھ دیا ہے، کبھی ٹپو رکھ دیا ہے، کبھی سونو رکھ دیا ہے۔ یہ بھی کوئی نام ہوتے ہیں، میں ان کا مخالف نہیں ہوں۔ اولاد تمہاری ہے، اولاد تمہاری ہے، بچہ تمہارا ہے، خون تمہارا ہے۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب NRC لگے گی، اگر ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہوتے، ہمارا بھی نام محمد ہوتا، باپ کا نام بھی محمد ہوتا، دادا کا نام بھی محمد ہوتا، اور صحاب کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جتنے مسلمان ہوتے، نوجوان کا نام محمد ہوتا، جوان کا نام محمد ہوتا، بچوں کا نام محمد ہوتا، بوڑھوں کا نام محمد ہوتا، جو 40 سال کا ہوتا اس کا بھی نام محمد، جو 60 سال کا اس کا بھی نام محمد، جو 80 سال کا ہے اس کا بھی نام محمد۔ تو دنیا کی گورنمنٹ نہیں، ہمارے خاص کر بھارت کی گورنمنٹ چکرا جاتی، کس محمد کو نکالیں گے، کس محمد کو رکھیں گے؟ محمد کے نام میں کل بھی برکت رکھی تھی، آج بھی برکت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دین سے قریب ہونا چاہیے، دین سے قریب ہونا چاہیے۔ اس لیے صاحب نئے کے چکر میں نہیں رہیے، جو پرانا ہے اسی کے چکر میں رہیے، اور پرانی جتنی باتیں ہیں وہ بالکل حق ہے۔ اور جب ہمارے پاس پرانا اتنا مواد موجود ہے، ہمارے پاس پرانی اتنی حدیثیں موجود ہے، تو پھر ہم کسی اور کے در پر کیوں جائیں گے؟ کسی اور کی بات کیوں سنیں گے؟ کسی اور کا فسانہ کیوں سنیں گے؟ کسی اور کی داستان کیوں سنیں گے؟ کسی اور کا علم کیوں لیں گے؟ اس لیے کہ کسی اور کا علم وہ لے گا جس کا دین ادھورا ہے۔ الحمدللہ مومنوں کا دین کل بھی مکمل تھا، آج بھی مکمل ہے، صبح قیامت تک مکمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے بات کرنی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ رب کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت ایک ہے، آیت کریمہ ایک ہے، لیکن حکم تین، انداز تین ہے۔
آیت 1 ہے، انداز 3 ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پہلے ایمان والا بننا ضروری ہے، رسول اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ ایمان رسول اللہ کو ماننے کا نام ہے، یہ بات دھیان رکھیں آپ۔ خدا کو ماننے کا نام، خالص خدا کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، وہ لوگ مَن یقولوا، یہ مَن یقولوا مضارع کا صیغہ ہے، حال میں بھی استعمال ہوتا ہے، مستقبل میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو کہتے ہیں یا کہیں گے۔ قرآن پڑھنے لگا وَمِنَ النَّاسِ، وہ لوگ مَن یقولوا جو کہتے ہیں یا کہیں گے۔ مولا کیا کہیں گے؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم، وہ سب کے سب بمؤمنین، مومن نہیں ہے۔ جو رب کو مانے، آخرت کے دن کو مانے، وہ مومن نہیں ہے، رب کا فرمان ہے۔ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں ہے کوئی کہے ضعیف ہوگی، کچھ قرآن پاک میں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ دیکھیے، اختلاف تو رسولوں میں ہے نا۔ اللہ کی ذات کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، لیکن اختلاف رسول میں ہے۔ مجھے بتائے جو اللہ کو مانے اور آج کے دور میں موسیٰ پر ایمان رکھے، ایمان والا ہے؟ جو اللہ کو مانے اور آج کے دور میں عیسیٰ پر ایمان رکھے، ایمان والا ہے؟ جو اللہ کو مانے اور آج کے دور میں ابراہیم پر ایمان رکھے، ایمان والا ہے؟ اللہ کو ماننے کے بعد رسول اللہ کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ امام عشق و محبت کی زبان میں اگر اس کی ترجمانی کرے تو بس یہ سمجھ لیجئے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی بات سننے سے پہلے میں نے ایک بات آخری میں کل بتایا تھا، وہ یہ تھی کہ جو لوگ مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے، جو لوگ مصطفیٰ کے چاہنے والے ہو گئے اور زبانی نہیں قلبی ہو گئے، وہ سنت رسول سے بھی محبت کریں گے، وہ عادت مصطفیٰ سے بھی محبت کریں گے، وہ اخلاق مصطفیٰ سے بھی محبت کریں گے، وہ اطوار مصطفیٰ سے بھی محبت کریں گے، وہ تہذیب مصطفیٰ سے بھی محبت کریں گے، وہ علم مصطفیٰ سے بھی محبت کریں گے، وہ صحابہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت کریں گے۔ اب سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں، پیاری سنتوں میں ایک سنت چہرے پہ داڑھی رکھنا تھی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کل اس کے حوالے سے کہا تھا، کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تھے، ان کی قسمت کو میں داد دوں گا، ان کو سلام کروں گا کہ انہوں نے عشق کا اظہار صرف زبان سے نہیں بلکہ چہرے پہ داڑھی رکھ کر وعدہ کر کے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وعدے میں استقامت عطا فرمائے۔ داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے مومنوں، اور اس داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے مومنوں، اور اس سنت پہ جو چلا اسے جنت ہے مومنوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم اگر چہرے پہ داڑھی سجا لیں گے تو کاروبار کے اندر دقتیں پیدا ہوگی۔ یہ صرف بہانہ ہے، صرف اور صرف بہانہ ہے۔ نہ کاروبار میں دقت پیدا ہوگی، نہ نوکری میں دقت پیدا ہوگی، نہ صاحب لین دین میں دقت پیدا ہوگی، نہ یہاں پہ جینے میں دقت پیدا ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ صرف ہمارا بہانہ ہے کہ ہم چہرے پہ داڑھی رکھیں گے تو پھر کاروبار میں دقتیں پیدا ہوگی، کچھ بھی دقتیں پیدا نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یہ دھیان رکھیں، کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ چہرے پہ داڑھی آنے سے صاحب چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، پورے کائنات میں سب سے اچھا چہرہ اگر کسی کا ہے تو وہ آمنہ کے لال کا ہے، اور رحمت للعالمین کا ہے، محبوب پروردگار کا ہے۔ ان کے چہرے کے جیسا چہرہ آج تک کائنات میں بنا ہی نہیں۔ اور اگر چہرے پہ داڑھی آنا نقص کی بات ہوتی تو آمنہ کے لال کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام عیب سے پاک کیا ہے، تمام نقص سے پاک کیا ہے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مقصد، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے۔
کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول غار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی سے نکلے اور ساتھ میں ان کے صحابی بھی، ساتھ میں صحابی بھی۔ آپ نے مسجد نبوی کے احاطے کو چھوڑا، بازار کو چھوڑا اور جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جب جنگل کی طرف دور دراز تک نکل گئے تو ایک قبرستان کا رخ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر لیا۔ کون آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، صحابی رسول بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بتا کر میں آگے گزر جاؤں گا۔ قبرستان میں جانا یہ مصطفیٰ کریم کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے۔ جو روکتے ہیں اللہ جانے انہوں نے دین کہاں سے پڑھا ہے، دین کہاں سے سیکھا ہے۔ نبی کونین نے تو یہ فرمایا کہ ہر جمعہ کو قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ تم جب قبرستان جاتے ہو تو تمہارے مرحومین کو تمہارے قبرستان جانے سے سکون میسر آتا ہے، ان کو راحت ملتی ہے۔ اللہ جانے دین کہاں سے پڑھایا جا رہا ہے، دین کہاں سے سمجھایا جا رہا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صحابی بھی گئے، لیکن جب قبرستان سے گزر رہے تھے ایک قبر پر آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونا کیا تھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ آپ کے بدل گیا، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ صحابی رسول نے دیکھا تو دیکھ کر آپ بھی چونک گئے کہ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا ہے، کچھ تو ہے۔ ہماری آنکھیں قبر تک دیکھ رہی ہے، لیکن جن کے ساتھ میں ہوں وہ قبر کے اندر بھی دیکھتا ہے، ان کی نگاہیں کرم قبر کے اندر بھی دیکھتی ہیں۔ تھوڑی دیر صحابی رسول کھڑے رہے، لیکن کشمکش کا ماحول تھا، اور اسی کشمکش کے ماحول میں آپ داڑھی کا خلال کرنے لگے، یعنی داڑھیوں پہ انگلی گھمانے لگے۔ کون؟ صحابی رسول۔ ایسا داڑھی میں کہ یار کیا معاملہ ہوگا، قبر میں کیا ہو رہا ہوگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، بدل گیا، ہو سکتا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا، بس یہ سوچ رہے ہیں، داڑھی میں خلال کر رہے ہیں۔ اتفاق سے مصطفیٰ نے مسکرا دیا۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریم کا مسکرانا تھا، صحابی کے چہرے کھل گئے، صحابی ہنسنے لگے اور سمجھ گئے جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اب تو قبر میں نور کی برسات ہو رہی ہے، جو قبر والا عذاب میں مبتلا تھا اب وہ جنت کے باغیچوں میں ٹہل رہا ہے۔ اس لیے کہ جب مصطفیٰ کریم نے یہاں پر قدم رکھا تو آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ بدلا ہوا تھا، اب خوشی کے آثار ہے، مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں، اور مصطفیٰ کا مسکرانا اس بات کی ضمانت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ جو قبر میں لیٹا ہے اب وہ جہنمی نہیں ہے، اب وہ جنتی ہو گیا ہے، اس کو جنت کا پروانہ دے دیا گیا ہے۔ لیکن صحابی یہ سوچ رہے تھے، یہ صرف سوچ رہے تھے، صحابی نے سوچا کہ کیوں نہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ وظیفہ سیکھ لوں کہ قبرستان میں آؤں گا وہی وظیفہ کروں گا، وہی آیت کریمہ پڑھوں گا، وہی سورت پڑھوں گا، تاکہ قبر میں اگر عذاب ہو رہا ہو اس کو پڑھنے سے وہ عذاب ٹل جائے۔ صحابہ رسول آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے بتائیں کیا اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا؟ نبی کونین نے فرمایا ہاں اس میں عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کونین کی بات سن کر صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا اب عذاب ٹل گیا ہے، کیا یہ جہنمی شخص جنتی بن گیا ہے؟ آقا کونین نے فرمایا ہاں ہاں اس پر عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب کو ٹال دیا گیا ہے، اب عذاب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، ذرا کرم فرما دیجئے، بتائیے وہ آیت کریمہ کون سی ہے کہ قبر پر پڑھنے سے جہنمی کو جنتی بنا دیا جاتا ہے؟ وہ وظیفہ کون سا ہے کہ قبر پر پڑھنے سے جہنمی کو نجات دے دی جاتی ہے؟ آقا وہ فرما دے وہ سورہ کون سا ہے؟ اگر کوئی جہنمی ہو قبر پر سورہ پڑھ دیا جائے تو جہنم کے خطرات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا نہیں، نہ میں نے کوئی آیت پڑھی ہے، نہ میں نے کوئی وظیفہ پڑھا ہے، نہ میں نے کوئی پڑھا ہے، نہ میں نے کوئی قرآن کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ یا رسول اللہ پھر یہ جہنمی جنتی بن کیسے گیا ہے؟ اس کے اوپر سے جہنم کا عذاب ٹل کیسے گیا ہے؟ نبی کونین نے مسکرا کر کہا اور صحابی رسول جب تم نے میرے چہرے کی رنگت دیکھی اور اپنی انگلیوں کو داڑھی میں آپ کے داڑھی میں ڈالا اور خلال کرنے لگے، آپ کے داڑھی کا بال یہ قبر پر گرا، یہ قبر پر گرا، آپ کے
صحابی کے داڑھی کے بال کی برکت سے جہنمی کو جنتی بنا دیا ہے۔ اللہ اللہ، صحابی رسول جھومنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ میرے منہ مبارک کو قبر میں گرنے سے جنت مل سکتی ہے، جو بندہ سنت رسول لے کر قبر میں لے جائے گا کیا اسے نجات نہیں ملے گی؟ اسی لیے تو امام عشق و محبت نے فرمایا کہ آپ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں، اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجانا یہ بڑی نعمت کی بات ہے، یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ ہم اپنی آپ کو عمل کے قریب کرنے والے بن جائے، رب کریم کی بارگاہ میں لانے والے بن جائے، رسول سے سچی محبت کرنے والے بن جائے۔ جب ہم رسول سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی اداؤں سے بھی محبت ہو جائے گی، ان کے کردار سے بھی محبت ہو جائے گی، اور جب رسول سے محبت ہوگی تو اللہ اکبر، صحابہ کے نقش قدم پر خود بخود چلنے والے بن جائیں گے۔ آؤ میں آپ کو اس زمن میں بات بتاؤں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ہے، ان کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد ہے، اور اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ولادت کے بعد سعادت ہو رہی ہے، اور سبھی کو معلوم ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اس پر میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، وقت کو آپ کے زیادہ نہیں لوں گا، بس بتانا یہ چاہوں گا کہ جب حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو سب سے پہلے فاطمہ نے دیکھا، فاطمہ بنت اسد، یعنی آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے اور آپ کی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے، صرف فرق یہ ہے کہ والدہ جو ہے فاطمہ بنت اسد ہے اور آپ کی زوجہ جو ہے وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب فاطمہ نے دیکھا کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، خانہ کعبہ میں دیکھا بچہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن بچہ آنکھ نہیں کھولتا۔ والد صاحب آئے، جناب ابو طالب آئے، ہاتھ میں لیا، بچے کو تھپتھپایا، بچہ آنکھ نہیں کھولتا۔ چچا آئے، رشتے دار آئے، سب نے بچے کو لیا، لاڑ کیا، بلائیں لی، لیکن بچہ ہے کہ آنکھ نہیں کھولتا۔ بات نبی کونین تک پہنچی، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ بھی آئے، یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، بھائی کو دیکھنے آئے۔ بھائی کو جب ہاتھ میں لیا، بس لیا ابھی ہاتھ میں، کوئی آواز نہیں کی، کوئی کلمہ نہیں کہا، کوئی زبان سے جملے ادا نہیں کی، ہاتھ میں لیا اور علی نے آنکھ کھول دی۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ میں لیتے سے علی نے آنکھ کھول دی۔ صاحب ابھی کوئی جملہ کہا ہی نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب علی پیدا ہوئے تو نبی کی عمر 30 سال کی ہے، 30 سال کی۔ کتنے سال کی؟ اعلان نبوت 40 سال میں کیا، عمر ابھی کتنی ہے؟ 30 سال ہے۔ ابھی کہانی کہ بیٹے کیسے ہو، حیدر کیسے ہو، والدہ نے نام رکھا حیدر، حیدر کیسے ہو، نے کچھ نہیں کہا، بس ہاتھ میں لیا، ہاتھ علی کے جسم سے ٹچ ہوئے، علی نے آنکھ کھولی اور صرف آنکھ نہیں کھولی، مصطفیٰ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ یہ بچہ مسکرا رہا ہے، یہ بچہ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں، مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ علی نے ٹھان لی تھی کہ دنیا میں آئے ہیں تو کسی کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھیں گے تو ذر یتیم آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھیں گے، محبوب پروردگار کا چہرہ دیکھیں گے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھیں گے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی نبی ہے یہ کسی کو نہیں مانتا، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ 30 سال ہے نا، 30واں سال شروع ہے، کسی کو، یہاں تک کہ ان
की सौजा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी खबर नहीं कि ये नबी है, किसी को नहीं मालूम ये नबी है, और ऐलान भी नहीं हुआ नबी तो है, नबी आपका एक और इस्लाम है, लेकिन दुनिया में किसी को नहीं मालूम। मैं पूछना ये चाहता हूँ, अली अभी पैदा हुए हैं, ये अली को बताया किसने कि ये नबी है? ये अली को समझाया किसने कि जो आने वाला है वो नबी है? ये जो हाथ लगे हैं वो आमिना के लाल यानी महबूब परवरदिगार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हैं, किसने बताया? अभी कोई ट्यूशन नहीं ली, कोई क्लास में नहीं गए, अभी दुनिया में आ रहे हजरत अली, और आप भी ऐसी मुकद्दस जगह पर रहे हैं जिसको खाने काबा कहते हैं। अगर आप खोल भी लेते तो खाने काबा तो दिखता ना। ये अलग बात है कि उस दौर में खाने काबा में 360 बुत नसब थे, मैं बात उस पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खाने काबा में पैदा हो जाना किसी का, बताइए ये बरकत से कम है, ये अजमत से कम है? अरे जिसे खाने काबा का बोसा देना नसीब हो जाए, जो खाने काबा में जाकर 2 रकात नमाज अदा कर ले, लोग उसकी किस्मत पे नाज करते हैं, लोग उसकी पेशानी को बोसा देते हैं, लोग उसके पैरों को चूमकर, हाथों को चूमकर अपनी सादत मंदी समझते हैं। अरे जो एक वक्त के लिए, एक लम्हे के लिए खाने काबा में दाखिल हो जाए, शूर पाने के बाद तो लोग उसको अक्लमंद और बाइज्जत समझते हैं। जो खुद खाने काबा में पैदा हुआ हो, उसकी इज्जत का कमाल क्या होगा, उसकी रिफात का कमाल क्या होगा, उसकी बुलंदी का कमाल क्या होगा। लेकिन हजरत अली है कि आँख नहीं खोले। सब लोगों ने तो कहा मुस्तफ़ा को देखना मंजूर था इसलिए आँख नहीं खोले, मैं भी ये कहता हूँ कि मुस्तफ़ा को देखना मंजूर था इसलिए आँख नहीं खोले, लेकिन मैं आपको बढ़कर ये भी बात बताना चाहता हूँ, दुनिया में जितने बच्चे हुए हैं हजरत आदम से लेकर आज तक, चंद बच्चों को छोड़कर जितने बच्चे हुए हैं, चंद बच्चों को छोड़कर सब 6 साल, 3 साल या 2 साल के बाद शूर पाए। और ये भी ध्यान रखना, शूर उस वक्त पाए हैं जब माँ ने बताया है तो पाए हैं। माँ ने कहा बेटा ये चचा है तो बेटे ने कहा चचा है, माँ ने कहा ये बेटा बड़ा बाप है तो बेटे ने कहा ये बड़ा बाप है, माँ ने कहा बेटा ये वालिद है तो बेटे ने कहा वालिद है। इस ज़िमन में एक बात मैं कहूँगा, आजकल के नौजवान माँ की बात नहीं मानते। आजकल का नौजवान शराब के नशे में, चर्च के नशे में, गांजे के नशे में, या दौलत के नशे में, या दुनिया के हुस्न के नशे में माँ की बात नहीं मानता। और क्या कहता है मालूम? मौलाना साहब हाँ मेरी माँ ना मेरी बात नहीं समझती। क्या बोलता है? मेरी माँ मेरी बात क्या बोलता है? मौलाना साहब कोई ऐसा तावीज़ या कुछ ऐसा वजीफा दीजिए ना। कैसा बेटे? मेरी माँ ना मेरी बात नहीं समझती। अच्छा बेटा तेरी माँ तेरी बात नहीं समझती? नहीं समझती। अच्छा क्या बोल लेते हो बेटा? उर्दू बोल लेता हूँ, हिंदी बोल लेता हूँ, मराठी बोल लेता हूँ, मलयालम बोल लेता हूँ, अरबी बोल लेता हूँ। अच्छा बोल लेते हो, बहुत अच्छी तालीम हासिल की है। इतना बोलने के बाद भी तुम्हारी माँ तुम्हारी बात नहीं समझती बेटे? नहीं मौलाना साहब मेरी माँ मेरी बात नहीं समझती। नादान, तूने कॉलेज की तालीम ली है, काश कि तू आमिना के दर्स को याद कर लेता, काश कि तू मदरसे में जाकर 2 दानुए अदब तय कर लेता, काश कि तू कुरान की तालीम से वाबस्ता हो जाता, काश कि तू हदीस मुस्तफा के जौहर को अपने कल्ब में जगा देता। तू कहता है कि तेरी माँ जवानी के आलम में तेरी बात नहीं समझती। अबे तू अभी बोलना सीखा है, तू उर्दू जानता है, तू हिंदी बोलना जानता है, इंग्लिश बोलना जानता है, तब कह रहा है माँ बात नहीं समझती। तेरी माँ वो है जब तू बोलना नहीं जानता था, सिर्फ रोना जानता था, सिर्फ रोना जानता था। तेरी माँ तेरी रोने से पहचान लेती थी कि भूख की वजह से रो रहा है, या खाने की वजह से रो रहा है, या पेट में तकलीफ की वजह से रो रहा है। तू कहता है माँ बात नहीं समझती। माँ वो है कि तू जब सिर्फ बात करना नहीं जानता था, सिर्फ रोना जानता था। बाप कहता था देख बेटा रो रहा है, चल उसे दूध दे दे, तो माँ कहती थी कि दूध के लिए नहीं रो रहा है, सोने के लिए रो रहा है। बाप पूछता था ऐ
ہے میری شریک حیات، یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، صرف روتا ہے، اور تو اس کے رونے سے پتہ کر لیتی ہے پیٹ کے درد سے روتا ہے، یا بھوک سے روتا ہے، یا سونے سے روتا ہے، یا ٹہلنے سے روتا ہے، یا مانڈی پہ لینے سے روتا ہے، یا سینے سے چپکنے سے روتا ہے، تو سمجھ کیسے جاتی ہے؟ تو ماں کی ممتا جواب دیتی ہے، تم باپ ہو باپ، تم نے صرف باہر سے حلال کما کے کھلانا جانا ہے، میں ماں ہوں ماں، بچے کے اشارے سے بھی سمجھ جاتی ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ نوجوان تو حسن کے نشے میں کہتا ماں سمجھتی نہیں ہے، ارے ماں ہے کیا؟ کیا ہے ماں؟ سن لے ماں کیا ہے؟ ماں وہ ہے کہ جس کا تذکرہ جتنا چاہے کر لے، انسان اس کی حیثیت کو، اس کے انداز کو اور اس کی عظمت کو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ماں وہ ہے، ماں کیا ہے؟ سن لیجیے، جب گھر سے بیٹا نکلتا ہے نا، جب نکلتا ہے مزدوری کے لیے، تو ماں ٹفن باندھ کے بچے کو دیتی ہے، کچھ روٹی دیتی ہے، کچھ سبزی دیتی ہے، اور بیٹا چلا جاتا ہے مزدوری کر کے، رات میں لوٹتا ہے، شام میں لوٹتا ہے، 5 بجے آیا، جیسے دروازے پہ دستک دی، بہن نے دروازہ کھولا، کھولتے سے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ کھولتے سے پوچھا بھائی کیا کر کے آؤ؟ بس اتنا پوچھنا تھا کہ بھائی پہلے روم میں موجود تھا، کہا کیا کر کے آئے ہو؟ بہن نے پوچھی کیا کر کے آئے ہو؟ بھائی نے پوچھا کیا کما کے آئے ہو؟ اتفاق والد بھی موجود تھے، کہا کیا لے کر آئے ہو؟ بہن پوچھ رہی کیا کر کے آئے؟ بھائی پوچھ رہا کیا کما کے آئے؟ باپ پوچھ رہا کیا لے کر آئے؟ ماں آئی، ماں نے یہ نہیں پوچھا کیا کر کے آئے، ماں نے یہ نہیں پوچھا کیا کما کے آئے، ماں نے یہ نہیں پوچھا کیا لے کر آئے، ماں نے پوچھا بیٹے ٹفن جو باندھ کے دیا تھا کھائے یا بچا کر لائے؟ ماں یہ ہے، ماں کی ممتا کو ہم سمجھے کہ کب جن کی ماں نہیں ہے ان سے پوچھئے ماں کا مرتبہ ہوتا کیا ہے۔ صاحب جن کی ممتا اجڑ گئی ان سے پوچھئے کہ ان کا کیا اجڑ گیا۔ ہمارے پاس نعمتیں ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ارے ماں وہ ہے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ جیسا جلیل القدر نبی کوہ دور پر چڑھتا ہے، ہاتھی پہ کیسے آواز آتی ہے موسیٰ سنبھل کر، موسیٰ سنبھل کر، مولا پہلی بار نہیں آ رہا، تو نے مجھے شرف کلام سے بخشا ہے، بات کرتا ہوں مولا پہلی بار نہیں آ رہا ہوں، اس سے پہلے کئی مرتبہ آیا، کئی مرتبہ تجھ سے کلام کر چکا، فیضیاب ہوا مولا آج سنبھل کر، کہا موسیٰ تو جلالی ہے۔ جب گھر سے نکلتا تھا تو ماں اپنی چادر کو بچھا کر میری بارگاہ میں ہاتھ دراز کر کے دعا مانگتی تھی، مولا میرا بیٹا جلالی ہے، اس کے جلال کو نہ دیکھنا، اس کے جلال کو درگزر کرنا، آج تیری ماں تیرے پیچھے نہیں ہے، موسیٰ سنبھل کے۔ حضرت موسیٰ سے کہا جاتا ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، ماں جیسی قیمتی دولت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اپنی بیوی کے خاطر ماؤں کو چھوڑ دینے والوں، یا حسن کو حاصل کرنے کے لیے ماں کو چھوڑ دینے والوں، یا نشے کے چکر میں ماں سے جھوٹ بولنے والوں، تم نے اپنی دنیا بھی خراب کر دی، تم نے اپنی قبر بھی خراب کر دی، تم نے اپنا حشر بھی خراب کر دیا۔ نبی کونین فرماتے ہیں جس کے ماں باپ ناراض ہو گئے، ناراض، اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ کہاں ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہو اور ماں کو خون کے آنسو رلاتے ہو۔ ماں چاہتی کیا ہے تم سے؟ ماں چاہتی کیا ہے ہم سے؟ بچہ ایک مرتبہ محبت سے بیٹھ کر ماں کہہ کو دے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں چاہتی، وہ کچھ نہیں چاہتی، ماں اس کو کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب اپنے بیٹے علی کو لیا اور لاڑ کرنے لگی، محبت کرنے لگی، جب دیکھا بیٹا اللہ ہے تو چلا گئی، لیکن جب بھائی آئے، محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو جب بیٹے نے آنکھ کھول کر مسکرایا تو ماں کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی، سبحان اللہ، ماں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ بات بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دنیا میں چند بچوں کو چھوڑ کر جتنے بچے پیدا ہوئے، ایک تو 1.5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد
یا 5 سال کے بعد شعور پائے، وہ بھی ماں کے بتانے پر پائے. ماں کے دامن کو الگ کر دیجئے، بچہ پہچان نہیں پائے گا کون کس کا ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے. ماں اس کو کہتے ہیں. اب یہاں پر حضرت علی کی والدہ نے یہ نہیں کہا کہ آنے والا محمد نبی ہے، کیونکہ خود ان کو خود پتا نہیں کہ نبی ہے. جناب ابو طالب کو خود پتا نہیں ہے کہ یہ نبی ہے. وہاں پر آنے والے جملہ رشتہ داروں کو خود پتا نہیں ہے یہ نبی ہے. علی کی بارگاہ میں جا کر ہم نے سوال کیا، علی تم نے کیسے جان لیا یہ نبی ہے؟ تم نے کیسے جان لیا یہ نبی ہے؟ تمہیں کیسا معلوم کہ یہ نبی ہے؟ تو حضرت علی عالم تصور کی دنیا میں جواب دیتے ہیں کہ دوسرے بچے وہ ہیں جو 2 سال کے بعد شعور پاتے ہیں، شعور پاتے ہیں، شعور پاتے ہیں. علی وہ ہے جو شعور لے کر آتے ہیں. حضرت علی وہ ہے جو اپنی بارگاہ سے شعور لے کر آتے ہیں کہ آنکھ کب کھولنا ہے، آنکھ کب لگانا ہے، کس کے ہاتھ پر جا کر مسکرانا ہے، کس کے ہاتھ پر نہیں مسکرانا ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے. والدہ کے ہاتھ پر جانے کے بعد بھی آنکھ نہ کھول کر حضرت علی نے بتا دیا کہ میرا نبی جب نبوت کا اعلان کرے گا تو کہے گا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آج سے 12 سال کے بعد یا 13 سال کے بعد یہی آمنہ کا لال اس حدیث کو بیان کرے گا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا اس وقت تک، کب تک؟ جب تک وہ اپنے والد سے زیادہ، اپنی والدہ سے زیادہ، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ احب الیہ مصطفیٰ سے محبت نہ کر لے. علی نے بتا دیا نہ مجھے والدہ سے محبت ہے اتنی، نہ والد سے محبت ہے اتنی، نہ رشتہ داروں سے محبت اتنی. اے آمنہ کے لال جتنی تم سے محبت ہے. اور انہوں نے یہ شعر کی ترجمانی کو جناب والا ثابت کر دیا. یا رسول اللہ مجھے دنیا سے غرض ہی نہیں ہے، میرا تو حال یہ ہے کہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مولا علی. لگانا چاہیے لیکن وقت بہت کم ہے. آپ کچھ سن لیں، سن کر جائیں، عمل کریں، عمل کریں. حضرت علی وہ ہے کہ اب ان کی عمر 6 سال 8 سال، روایت دیگر 10 سال آپ کی عمر ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام اہل عرب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا وہ لوگوں تم نے مجھے کیسے پایا، تم نے مجھے کیسے پایا؟ لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو امین اور صادق پایا. امین اور یہ 2 صفت جس بندے میں آ جائے، جس بندے میں آ جائے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں وہ جو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا. سبحان اللہ. 2 صفتیں، ایک امانت داری، دوسرا صدق. آج ہمارا نوجوان جھوٹ اتنا بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا. جانتے ہو جھوٹ بولنے سے اس کی برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں. امانت میں خیانت کرنے سے انسان کی عمریں کم کر دی جاتی ہیں. اور آج امانت میں خیانت کا تو بازار لگا ہوا ہے. لوگ باہر میں بینر پہ آنے کے لیے غریبوں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن اپنی سگی بہن کا حق نہیں دیتے. سگی بہن کا حق نہیں دیتے. بینر آ جائے بڑا، یہ شخص جو ہے رمضان میں خیرات پر، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے خیرات بانٹنا، میں نے کب اس کا انکار کیا. لیکن یہ دکھاوے کے لیے خیرات بانٹنا صاحب، یہ اس سے اچھا کام تھا کہ تم اپنی بہن کے پاس بیٹھتے، اس سے اس کا درد سنتے، اپنے بھائی کے پاس بیٹھتے، اس سے اس کا درد سنتے، اپنی پھوپھی کے پاس بیٹھتے، اس سے اس کا درد سنتے، اپنی خالہ کے پاس بیٹھتے، اس سے اس کا درد سنتے. یہ تو بات بہت دور کی کیا صاحب، میں نے بہت دور کی کر دیا.
کاش کہ ہمارا نوجوان یا ہمارا امیر اپنی ماں کے پاس بیٹھتا، سگی ماں کے پاس، اور 10 منٹ کے لیے اس کا درد سن لیتا، 10 منٹ کے لیے درد سن لیتا۔ یاد رکھنا، لوگوں میں خیرات تقسیم کرنا بڑی سعادت مندی ہے، لیکن بھائیوں کا حق کھا کر یہ کام کرنا سعادت مندی نہیں ہے، بہنوں کا حق مار کر یہ کام کرنا سعادت مندی نہیں ہے۔ آج امانت میں خیانت اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے، اتنا زیادہ۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے والد نے نا ہمارے بہن کی شادی کروا دی تو اس میں پیسے نہیں لگے مولانا صاحب۔ میں نے کہا کہ تمہاری بھی تو شادی کروائی ہے نا، تم نے کون سے اپنی بیوی کو بھگا کے لایا ہے؟ تو بارات جب گئی تھی تو بیل منڈی میں تو نہیں گئی ہوگی؟ کہا نہیں ہم نے تو لگژری کی تھی، فری میں کر لی تھی۔ کہا نہیں لگژری جو کی تھی وہ 50,000 اس میں لگے تھے۔ اچھا اس نے پہلے کچھ کیا تھا؟ کہا وہ منڈوا کیا تھا نا، اس میں کھانا دیا تھا کہ صرف پانی کو؟ نہیں وہ تو کھانا دینا پڑتا ہے، تو اس میں پیسے نہیں لگے تھے، آپ کے رشتے داروں نے یا دوستوں نے دے دیا تھا؟ کہا نہیں ہمیں پیسے لگے تھے۔ اچھا شادی ہو گئی تو شادی کے اندر جو آپ نے کپڑے بنائے تھے کہ نہیں؟ بالکل بنائے تھے۔ دوسرے دن ولیمہ کیا تھا؟ بالکل کیا تھا۔ ٹوٹل خرچ کتنا ہوا؟ اجی حضرت 11-12 لاکھ روپے لگ گئے۔ اچھا بہن کی شادی میں؟ کب بہن کی شادی میں بھی 11-12 لاکھ لگی گئے ہو، تو پھر تمہاری شادی میں بھی اتنا ہی لگ گیا، بہن کی شادی میں بھی اتنا ہی لگ گیا، تو پھر والد صاحب نے تو دونوں پہ برابر لگا دیا۔ بتائیں آپ دونوں پہ برابر لگایا نا؟ تو پھر یہ بات کہنا اور یہ بات کہہ کر یہ بات دماغ پہ بٹھا کر بہن کا حق مان لینا، یہ شریعت کی کون سی بات ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی سن لیجیے، ہمارے قوم کا آدمی یا ہمارے قوم کا نوجوان جب تک پیسے نہیں پکڑتا ہے نا تو اس کے خیالات اس کے جملے اللہ نواز دے گا نا، ہاں اللہ نواز دے بھائی، وہ ماں باپ کا اس کو بھیجنا ہے، اچھا نیک کام کرنا ہے، غریب بچوں کی شادی کرنا ہے، دوا خانے کھلوانا ہے، غریبوں کے علاج کرنا ہے، اچھا نواز دیا رب نے، نواز دیا۔ اب شادی کے دن ڈی جے بجوا رہا ہے، شادی میں ڈی جے بجوا رہا ہے ہمارا نوجوان، کیوں؟ اب پیسہ جو آ گیا، پھر کوئی تمیز نہیں، مسجد کے پاس بج رہا ہو یا مدرسے کے پاس بج رہا ہو یا خانقاہ، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے یہاں کے نوجوان سمجھدار ہو، اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں، بس آپ ایک دن کی تو بات ہے، الیاذ باللہ ایک دن کی بات ہے، ایک دن کی بات ہے، ارے آج عبادت کرنے کی رات ہے، آج کا دن سنور گیا تو پوری زندگی سنور جائے، اور یہ وقت بگڑ گیا تو پوری زندگی بگڑ جائے۔ آج رب کی بارگاہ میں گڑگڑانے کا دن ہے، مولا جس کو شریک حیات بنا رہا ہے فاطمہ کی صفت خود اس میں ڈال دے، مولا جس کو میری شریک حیات بنا رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا صدقہ عطا کر دے، مولا میری شریک حیات جس کو بنا رہا ہے خدیجہ الکبریٰ کا اخلاق دے دے۔ ارے دعا مانگنے کا دن ہے اور تو ڈی جے پر ناچ کر وقت ضائع کر رہا ہے، گناہ مول لے رہا ہے، اور یہ گناہ کر کے حد کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے چند دنوں کے بعد مولانا صاحب آج کل کی لڑکیاں نا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، شوہر کا تو اس کو خیال ہی نہیں ہوتا ہے عزت کا خیال۔ تو نے کتنا عزت کا خیال کیا؟ تو نے عزت کا شریعت کا کتنا خیال کیا؟ بول کتنا شریعت کا خیال کیا؟ آج بھی ایسی بیٹیاں ہمارے معاشرے میں موجود اور زندہ ہیں، آج بھی موجود اور زندہ ہیں کہ وہ شادی کو اس وقت تک کرنا پسند اور منظور نہیں کرتی جب تک لڑکا دیندار نہ بن جائے، آج بھی موجود ہے۔ لیکن ہم لوگ گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بیوی نیک ملے۔ صاحب کھیت کے اندر کریلا بو گے نا تو سیب کی امید مت لگائیے، کھیت میں آپ نے اگر صاحب تور کا دانہ ڈالا ہے نا، تور کا، تو تور کی دال ہی اس سے نکلتی ہے، بادام کے سپنے مت دیکھیے، جو بوؤں گے وہی آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ ہم لوگ شریعت سے دور ہو چکے ہیں، ہم لوگ مولانا صاحب کو کب پوچھتے ہیں؟ جب باپ مر جائے، جب ماں مر جائے، جب گھر کے دادا دادی مر جائے، مولانا صاحب ابا کا انتقال ہو گئے کیا کرنا پڑتا؟ یہی چیز شادی سے پہلے کیوں نہیں پوچھا مولانا صاحب؟ ایک ہفتے کے بعد اب کیا کرنا پڑتا؟ پوچھا مولانا سے، بولیے، کیونکہ اسے معلوم ہے مولانا کے پاس جائے گا تو مولانا صاحب کہے گے بیٹے جتنے کم میں ہو، جتنے کم میں ہو، جتنے کم میں ہو شادی کرو، اور اس شادی کی بچی ہوئی رقم کو
अपने भाइयों पर, अपनी जिंदगी पर, अपने वालिदैन पर खर्च करो। अगर उनकी दुआ लग गई तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर 4 चांद लग जाए। मौलाना ये बात बोलेंगे, मौलाना क्या बोलेंगे? मौलाना ये बोलेंगे बेटा घोड़े पर नाच लेना। हाँ, और फिर सुनिए, ये हमारी कौम का हाल सुनिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, माशाल्लाह। हमारी कौम का हाल, 15,000 का कैमरा होगा, 50,000 का डीजे होगा, ठीक है, वो जूता छुपाने की रकम उसके पैसे देना पड़ेगा। लेकिन जब मौलाना निकाह पढ़ा के जाए, कितना हो गया? 5,000। मौलाना बहुत ज्यादा नहीं होगा 5,000? 5,000 ले लेंगे आप? देखो भाई जितने देना है, नहीं 5,000 ले लेंगे आप। तो कैमरे वाले को कितना दिया? कैमरे से निकाह हो गया, घोड़े पे बैठ कर निकाह हो गया। तो जिसने निकाह पढ़ाया, जिसने हक अदा किया, जिसने जनाबे वाला एक अनजान खातून को तेरी अज़वाज में ले आया, तूने उसके हक को नहीं समझा। हक मारा तो मदरसे का, हक मारा तो मस्जिद का, हक मारा तो इमाम का, हक मारा तो काजी का। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी की तरफ से ये बयानात रखे गए हैं। इसी वजह से इस्लाम की बात कर रहा हूँ, वरना करामत अली तो मैं बयान कर सकता हूँ, नारे आपसे लगवा सकता हूँ, लेकिन नारे कई सालों से लगते रहे। हमें चेंजेस कितना आया, हमें बदलाव कितना आया, हमें तब्दीली कितनी आई, हमारी जिंदगी कितनी जागी, हम मुतवज्जे कितना हुए, दीन से कितने जुड़े। मदरसे जनाबे वाला चल रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, सुबह क़यामत तक प्रोग्राम होते रहेंगे। लेकिन प्रोग्राम कर लेना या प्रोग्राम में आकर थोड़ा वक्त ज़ाया कर देना, ये कमाल नहीं है। दिल को मुतहर्रिक बनाना ये कमाल। इस ज़माने में एक बात बोलूं, अली पर बात कल होगी, अली पर बात होगी, कल होगी। फातिमा पर भी बात होगी, बाद में होगी, अभी दिन बाकी है। सुने, एक चचा है और उनकी उम्र 60 साल की, 60 साल। उनके उल्टे जानिब दर्द होता है। दर्द जब बढ़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे उल्टे जानिब में दर्द होता है, थोड़ा चेक कर ले। डॉक्टर ने चेक किया, चलाया, तो डॉक्टर ने कहा आपको कुछ रिपोर्टें निकालना पड़ेगी। ठीक है, लिख के दे दी। डॉक्टर ने लिख के दी तो रिपोर्टें निकाली। निकालने के बाद डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखी, कहा आपके साथ जिम्मेदार कोई है? कहा नहीं, डॉक्टर साहब बोले आप कोई मसला नहीं है, 60 साल तो हो ही गई ना, कोई मसला नहीं। बोले आप? बोले नहीं कोई है नहीं। कहा सब है लेकिन काम से लगी हुई है, आप बोले। कहा आपकी कुछ नसें जो है ना हार्ट की, वो चौकअप बंद है, आपका ऑपरेशन कराना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब कोई मसला नहीं है, करवा दे ऑपरेशन। कहा ऐसे थोड़ी ना होगा भाई, एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म पर सिग्नेचर देना पड़ेगा कि दौराने ऑपरेशन अगर आपका इंतकाल हो जाता है या ऑपरेशन फेल हो जाता है तो इसका जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होगा। कहा ठीक है, लाइए फॉर्म लाइए, मैं भर देता हूँ। बोले भाई तुम लेकर क्यों नहीं आते हो किसी को? बोले भाई लेकर आऊंगा जब तक मैं निकल जाऊंगा, मुझे निकालना चाहते हो? दूर रहते हैं मेरे बेटे बेटियां, दूर रहते हैं। बोले दूर रहते हैं? हाँ दूर रहते हैं, मैं ही रहता हूँ यहाँ पर, ये तो खलियान है उसको करता हूँ, घर में रहता हूँ। लाइए फॉर्म लाइए। उन्होंने भरा, कोई जिम्मेदारी नहीं, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो आप पर कोई जवाब नहीं आएगा ऑपरेशन के लिए। दूसरे दिन डॉक्टर ने बुलाया, कुछ खाए पिए ना आए, कल ऑपरेशन होगा। जैसे जान दूसरे दिन बगैर खाए पिए पहुंच गए। डॉक्टर ने चेक किया, शुगर नहीं है, बीपी लो है, तब तमाम चीजें चेक करने के बाद बेहोशी का इंजेक्शन दिया और ऑपरेशन थिएटर में ले गया। ले जाने के बाद 3 नसें चौकअप थी, उसका ऑपरेशन किया, उसको दुरुस्त कर दिया। कुछ दिन आईसीयू में रखा, आईसीयू से नॉर्मल जनाबे वाला हॉल में लेकर आया और 15 दिन के बाद फिर वो डॉक्टर आया। कहा अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। कहा कैसी तबीयत है? कहा अल्लाह का फजल है, ठीक है। कहा जरा उंगली पकड़िए, चलिए थोड़ा। तो पहले धीरे धीरे चला, फिर डॉक्टर तेज धीरे चला, यहाँ तक फिर भागने लगा, जैसे भागने लगे। कहा सांस आ रही है? कहा नहीं आपको सांस नहीं आ रही है। अच्छा जरा पाइए, चलिए पाइए। ऊपर चढ़ाया, नीचे उतारा, ऊपर चढ़ाया, नीचे उतारा। कहा दर्द होता है? कहा दर्द भी नहीं होता है। कहा सांस फूलती है? कहा सांस भी नहीं फूलती। कहा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। कहा कैबिन में आइए, ऑफिस में आइए। जैसा ऑफिस में चले गए, डॉक्टर ने बिल निकाला, 3.5 लाख रुपए का हाथ में रख दिया। चेचा ने बिल देखा, रोने लगे। 3.5 लाख रुपए देकर रोने लगे। डॉक्टर ने कहा चेचा क्यों रो रहे हो? अभी आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, दिल दिमाग पर बात लोगे तो परेशान हो जाओगे, 60 साल की उम्र है, रोइए मत, आप मेरे वालिद जैसे हैं। ठीक है 3.5 लाख रुपए बिल हुआ है, आप सिर्फ खर्चा दे दीजिए, 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, 2 लाख छोड़ दीजिए। चेचा रोने लगे।
بہت رونے لگے. بولے عجیب مسئلہ ہے چچا, نہیں دینا ہے مت دیجیے, لیکن رو کر اپنے دل کو مت بٹھائیے, ابھی نیا آپریشن ہے, ویسے چلے جائیے, میں سوچوں گا کہ میں نے اپنے والد کا ہی آپریشن کر دیا. لیکن چچا ہے کہ اتنا رونے لگے کہ ہچکیاں بن گئی. کہا ڈاکٹر تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں چچا میں نہیں جانتا ہوں. کہا اس گاؤں کے اندر 5000 ایکڑ زمین کا مالک ہوں, 5000 ایکڑ زمین کا. ڈاکٹر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل, 5000 ایکڑ کے زمین کا مالک, اور آپ 3.5 لاکھ پر رو رہے. کہا نہیں, اگر بل 3.5 کروڑ بھی نکلتے تو دے دیتا. رو اس بات سے رہا کہ تو یہ بتا کہ آپریشن چلا کتنے گھنٹے؟ تو ڈاکٹر نے کہا 3 گھنٹے. کہا تو نے 3 گھنٹے میرے دل کی حفاظت کی تو 3.5 لاکھ روپے مانگ رہا ہے. میرے رب نے 60 سال تک کی حفاظت کی, کوئی پیسہ نہیں مانگا, کوئی پیسہ نہیں. اور تو نے بنائی ہوئی نفس کو سدھارا, میرے رب نے دل بنایا ہے, کوئی پیسہ نہیں مانگا. نفس کو رب نے بنایا ہے, کوئی پیسہ. میں رو اس بات سے رہا ہوں مولا 60 سال ہو گئے, تو نے نماز کی طرف بلایا میں نہیں آیا. مولا تو نے صلاۃ کی طرف بلایا میں نہیں آیا. 60 سال تک تو میرے دل کی حفاظت کرتا رہا, کوئی قیمت نہیں, کوئی قیمت نہیں. ڈاکٹر نے صرف 3 گھنٹے حفاظت کی, 3.5 لاکھ روپے مانگتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی, سب کچھ بیکار ہے. مولا اگر کامیابی کوئی چاہتا ہے تو تیرے فرمان میں کامیابی ہے, تیری نعمت میں کامیابی ہے, تیری وسعت میں کامیابی ہے. یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال تک تقریر سننا یہ کام نہیں کرتی. دل متحرک ہو تو 60 منٹ کی گفتگو بھی اثر کرتی. لوگوں صرف ذکر سن کر جھومنا چھوڑیے, ذکر سن کر فکر کرنا چاہیے, قبر کی بھی اور آخرت کی بھی. اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم تمام کو غلامان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بیان میں اگر کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو کہ ناجز استغفر اللہ کہہ کر سو پائے, وہ آخری دعوانا ان الحمد رب العالمین. میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, آپ بھی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علیہ الا البلاغ.